ہر پیر سے جمعرات اپنے پسندیدہ شو لائیو ود عادل شاہ زیب کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کریں۔ السلام علیکم، میں ہوں عادل شاہ زیب۔ ایل این جی کیس میں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی 8 ماہ جیل میں رہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے رہا کیا تو تفصیلی فیصلے میں تحریر کیا کہ ایل این جی ٹرمینل میں کسی غیر شفافیت کا تنازع نہیں اور نیب کا کیس جو ہے وہ بنتا ہی نہیں ہے۔ اسی کیس میں سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل 5 ماہ قید میں رہے، ان کو بھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے ضمانت ملی اور تفصیلی فیصلے میں تحریر کیا گیا کہ ایسا کوئی مواد سامنے نہیں آیا جو مفتاح اسماعیل کا تعلق بادی النظر میں جرم سے جوڑے۔ نیب نے جو خزانے کو نقصان پہنچانے کا تخمینہ لگایا وہ مفروضے پر مبنی تھا۔ اسی طرح سابق وزیر داخلہ احسن اقبال نارووال سپورٹس کمپلیکس میں قید میں رہے کئی ماہ اور ان کو بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے ضمانت دی اور 10 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلے میں تحریر کیا گیا کہ نیب پنڈی احسن اقبال پر کرپشن کے ثبوت پیش کرنے میں ناکام رہی۔ اسی طرح اپوزیشن ان الزامات اور سزاؤں کو ناجائز کہتی رہی۔ یہی کچھ اعلیٰ عدلیہ نے بھی اپنے پھر ضمانتوں کے جو فیصلے تھے اس میں تحریر کیا اور اب ہمارے پاس کچھ ایسی ایکسکلوسیو معلومات ناظرین سامنے آئی ہیں جس کے مطابق ان اشخاص کے خلاف جو ان شخص کے خلاف کیسز بنانے اور چلانے کے لیے جن کو لایا گیا تھا، جس بندے کو لایا گیا تھا، انہوں نے بھی ان کیسز کو دیکھ کر یہ بتا دیا تھا کہ ان کیسز میں ٹھوس شواہد موجود نہیں، نہ ہی ان لوگوں کے خلاف نیب کے کیس بنتے ہیں، نہ ہی سزائیں بنتی ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں یہاں پر سابق ڈپٹی چیئرمین نیب حسین اصغر، جو 4 اکتوبر 2021 کو اسی وجہ سے مستعفی ہوئے کہ عدم شواہد کی بنا پر جو ہے وہ نیب میں اپوزیشن کے اہم رہنماؤں کے خلاف بننے والے جو کیسز ہیں اس کی قانونی اہمیت کوئی نہیں ہے۔ ہمارے مصدقہ ذرائع کے مطابق حسین اصغر کئی ایسے کیسز جن میں ثبوتوں کی کمی تھی اور صرف مفروضوں پر وہ بنائے گئے تھے، وہ اجلاسوں میں باقاعدہ اعتراض کرتے رہے اور ان کا 2 ٹوک موقف یہ تھا کہ ان کیسز میں گرفتاری اور سزائیں جو ہیں وہ نہیں بنتی۔ ہماری ایکسکلوسیو معلومات کے مطابق حسین اصغر نے جن مخصوص کیسز سے متعلق ٹھوس مواد نہ ہونے پر اعتراض کیا تھا ان میں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل کے خلاف ایل این جی کیس اور احسن اقبال کے خلاف نارووال سپورٹس کمپلیکس سمیت کئی اہم کیسز جو ہیں وہ شامل ہیں۔ ہمارے ذرائع کے مطابق حسین اصغر کی ایک مستقل رائے یہ تھی کہ ان کیسز میں کرپشن نہیں ہوئی، اگر ہوئی ہے تو وہ نیب کے پاس موجود ثبوتوں کے ساتھ کسی قسم کی قانونی چارجوئی جو ہے اس پر نہیں بنتی۔ ہمارے ذرائع کے مطابق سابق ڈپٹی چیئرمین نیب حسین اصغر اور چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کے درمیان اس معاملے پر کئی مرتبہ طویل بحث بھی ہوئی۔ حسین اصغر کی تعیناتی اپریل 2019 میں آپ کو یاد دلاتے چلیں 3 سالوں کے لیے کی گئی، لیکن ہیڈ کوارٹر سے مختلف کیسز پر اتفاق نہ ہونے کی باعث انہوں نے اپنے عہدے سے 6 ماہ پہلے ہی استعفیٰ دے دیا تھا۔ ان متعلقہ کیسز میں کئی بیوروکریٹس اور سابق سیاستدانوں پر الزامات تھے، لیکن حسین اصغر ان کیسز کی فائلز پر نوٹ لکھتے رہے کہ ان پر نہ نیب کا کیس بنتا ہے، نہ ہی کوئی گرفتاری بنتی ہے اور یہ کرپشن سے زیادہ طریقہ کار کی خامیوں کا معاملہ ہے۔ ذرائع کے مطابق اس رویے کی وجہ سے نیب نے حسین اصغر کو ان کی ملازمت کے آخری 8 ماہ سے سائیڈ لائن کیا ہوا تھا اور کئی اہم کیسز کی فائلیں انہیں نہیں بھجوائی جا رہی تھی۔ اس معاملے پر مزید ایکسکلوسیو معلومات یہ بھی ہیں کہ حسین اصغر جو کہ اس وقت ڈپٹی چیئرمین نیب تھے، یہ تمام خدشات جو ہیں وزیر اعظم عمران خان کو بھی پہنچا چکے تھے۔ یہ بھی آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ اس سے پہلے ایف آئی اے کے سابق ڈی جی بشیر میمن بھی حکومت کی جانب سے اپوزیشن شخصیات کے خلاف ثبوت نہ ہونے کے باوجود کیسز بنانے اور چلانے کا دباؤ ڈالنے کا انکشاف کر چکے ہیں۔ اس بڑی سٹوری پر مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندہ خصوصی ریاض الحق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ریاض یہ بتائیے گا کہ کون کون سے یہ کیسز شامل ہیں اور یہ معاملہ کیا ہے؟ جی عادل، بالکل ہماری جو مختلف ذرائع سے بات ہوئی اور ہم نے ریکنفرم بھی کیا اس خبر کو، اور اس میں تقریباً اس چیز کو ریکنفرمیشن ملتی ہے کہ نیب ہیڈ کوارٹرز میں یہ جو بڑے ہائی پروفائل کیسز کے ساتھ ساتھ ایون چھوٹے جو بیوروکریٹس 20, 21, 22 کے جو گریڈ کے بیوروکریٹس تھے ان پر بننے والے کیسز کے حوالے سے جو ڈپٹی چیئرمین نیب ہیں حسین اصغر بڑی ایک قطعی رائے رکھتے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ چاہے وہ احسن اقبال کا نارووال سپورٹس سٹی کمپلیکس ہو اور چاہے وہ خاقان عباسی صاحب کا کیس ہو، اسی طرح اس سے جڑے ایل این جی سے جڑے مفتاح اسماعیل صاحب کا، اور اس طرح کے بہت سے بیوروکریٹس کے ایسے کیسز شامل ہیں کہ جو کسی طور پہ میرٹ نہیں کرتے کہ جہاں پہ ہمیں کرپشن نظر آئے۔ ان کا یہ کہنا تھا اس میں پروسیجرل فلاز ہیں، بہت سی جگہوں پہ ایسا ہے کہ پیپرا کے رولز فالو نہیں کیے گئے، خرید و فروخت میں
قیمت کم زیادہ کا معاملہ ہے, کہیں پہ دوسرے معاملات ہیں, یعنی رولز کے معاملات ہیں یا پروسیجرل جو ہے ایشوز ہیں وہاں پہ, لیکن ایسا معاملہ نہیں ہے. مثال کے طور پر کئی جگہ پہ انہوں نے تفصیل سے نوٹنگ بھی لکھی اور کئی جگہ پہ بحث ہوئی. مثال خاص طور پہ جو احسن اقبال کا نارووال اسپورٹس سٹی کمپلیکس ہے, اس کے حوالے سے ایک یہ ان کی رائے تھی کہ یہ جو نارووال میں لگایا گیا ہے یہ شاید کسی اور جگہ لگانا چاہیے تھا, بارڈر کے قریب ہے. اس پہ تو سوال ہو سکتا ہے, لیکن ان کی جیب میں پیسے گئے یا ان کے بیٹے کی جیب میں پیسے گئے یا انہوں نے کسی کو مالی فائدہ پہنچایا, اس کی شواہد جب نیب کے پاس نہیں ہیں تو پھر نیب کس بنا پر مسلسل ان کو گرفتاری بھی کیے رکھا, ان کو 4 سے 6 ماہ تقریباً, اور اس کے علاوہ ظاہر عدالتوں میں بھی پیشیاں بھگتے رہے, اکاؤنٹیبلٹی کورٹس وغیرہ میں. اور اسی طرح دوسرے جو ہائی پروفائل کیسز ہیں, لو پروفائل کیسز ہیں, ان کے بارے میں یہ بڑی ان کی مصدقہ اور یہ رائے تھی کہ اس طرح کے کیسز کو صرف اس وجہ سے فالو کرنا کہ جسٹ بیکاز ایک ہائی پروفائل کیس ہے تو ہم اس کو مسلسل وچ ہنٹ نہ کریں. ہم جہاں پہ ہمارے پاس ایویڈنس موجود نہیں ہے ہمیں اس کیس کو آگے نہیں لے جانا چاہیے. اس سے نیب کی ساکھ پر سوالات اٹھتے ہیں جو ہمیں, اور یہی سوالات پھر مختلف فیصلوں میں اعلیٰ عدلیہ نے بھی ریاض اٹھائے نیب کی ساکھ کو, اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی بھی اس میں باتیں ہوئی. یہ معاملہ جو تھا جب یہ ہوا, اور حسین اصغر صاحب جو تھے اس وقت ڈپٹی چیئرمین نیب تھے, وزیر اعظم صاحب کو بھی ہماری جو اطلاعات ہیں یہ تمام ان کا جو پوائنٹ آف ویو تھا کہ یہ کیسز بنتے نہیں ہیں اور ہمیں پرسو نہیں کرنے چاہیے, عدم شواہد بھی ان میں موجود تھے. لیکن اس کے بعد ان کے کردار کو محدود کر دیا گیا. کیا ہوا ان کے ساتھ, کیا پیش آیا جب اس طرح کی کیسز یعنی بلین ٹری سونامی سمیت بہت سے کیسز میں جب انہوں نے یہ کہا کہ آپ مثال کے طور پر بلین ٹری سونامی کو لے رہے ہیں آپ, تو اس میں آپ کروڑوں اربوں روپے پودے لگے ہیں, تو آپ کیا پودے کو دیکھنا شروع کریں گے کہ 10 کروڑ لگے ہیں تو کیا 80 کروڑ نہیں لگے تو ہم اس کے خلاف کریں؟ آپ کیسے پودے گنیں گے؟ جو چیز ڈویبل نہیں ہے وہ نہ کریں. اسی طرح اپوزیشن کے بہت سے کیسز تھے, تو انہوں نے کہا کہ اس طرح نہیں ہو سکتا, تو اور باقاعدہ طور پہ تفصیلی نوٹنگ یہ لکھتے تھے, اور انہوں نے لکھنی شروع کر دی تھی ذرائع کے مطابق, اور یہ لکھنا شروع کر دیا تھا کہ یہ کیس اس طرح کا نہیں بنتا, لہٰذا اس کو نیب اپنے لیے شرمندگی کا باعث نہ بنائے اور مختلف کیسز دوسرے جو اچھے کیسز ہیں ان کو لے کر جائے. تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ تقریباً پچھلے 8 سے 10 ماہ سے ان کو سائڈ لائن کر دیا گیا, اور جو ہائی پروفائل کیسز کی جو فائلز ہوتی تھی وہ ان کے پاس نہیں جاتی تھی, اور ان کا بڑا ایک محدود رول ہو گیا تھا. صرف جاتے تھے, ایک جو جن کا بورڈ ہوتا تھا تو اس میں یہ بیٹھتے تھے, لیکن جب باقی چیزوں پہ کام کرنا ہوتا تھا, چیزوں کو آگے فارورڈ کرنا ہوتا تھا, ڈیلیگیٹ کرنا ہوتا تھا, اس میں ان کی رائے تقریباً نہ لے جانے کے برابر ہو گئی تھی. لہٰذا اس کے بعد انہوں نے فرسٹریٹ ہو کے یہ فیصلہ کیا کہ بہتر ہے ریزائن دے دیں بجائے اس کے کہ مزید. اچھا ریاض, ہم نے تو اپنے سورسز سے کراس چیک کیا, ویریفائی کیا اس خبر کو بھی, لیکن اس بات کے بھی اب پتہ نہیں کہ خود حسین صاحب جو ہیں وہ جب بھی آ کے اگر یہ باتیں کر دیں, آبویسلی یہ کافی ڈیمیجنگ ثابت ہوگا, کیونکہ یہی چیزیں اگر کورٹس بھی کہہ رہی ہیں, اپوزیشن بھی یہی سارے کہہ رہے تھے, تو اس پر نیب کا کیا موقف ہے؟ نیب کے ترجمان کیا کہتے ہیں؟ نیب کے ترجمان کو میں نے کچھ سوالنامہ, کوئی 4-5 سوالات بھیجے کہ حسین اصغر صاحب نے ان وجوہات کی بنا پر ریزائن دیا تھا, آپ کیا بتاتے ہیں, آپ کی کیا آفیشیل ایک سٹیٹمنٹ ہے؟ تو انہوں نے مجھے ایک واٹس ایپ کیا, جو ترجمان ہیں انہوں نے ایک جو ریزگنیشن لیٹر ہے 1 لائنر جو حسین اصغر صاحب کا ہی تھا, جنہوں نے کہا تھا, لکھا تھا کہ میں اپنے عہدے سے استعفیٰ دیتا ہوں بطور ڈپٹی چیئرمین نیب, یہ مجھے بھیجا اور لکھا کہ اس میں تو کچھ نہیں لکھا ہوا, لہٰذا اسپیکولیشن یا اس طرح افواہ بازی سے جو ہے نا آپ بچیں. اور یہ ان کا مطلب تھا. اس میں اس کے علاوہ اور کوئی رسپانس انہوں نے دیا, کسی سوال کا جواب انہوں نے نہیں دیا. لیکن ظاہر اب یہ کھلی حقیقت سامنے آ گئی کہ نیب کے اندر بھی اس طرح کے کیسز کے معاملے پہ اختلاف رائے پائے جاتا اور تھا. obviously ہم اسپیکولیشن پر مبنی خبریں تو لائیو ود عادل شاہ زیب میں نہیں لے کے آتے, کراس چیک کر کے, ویریفائی کر کے. ریاض الحق, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین, پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. گزشتہ سے ملک کی سیاست میں ڈیل کی خبریں چل رہی ہیں, خصوصاً سابق وزیر اعظم نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان رابطوں اور ممکنہ ڈیل پر کافی تبصرے ہوئے. لیکن آج ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے ایک پریس کانفرنس میں ان تمام خبروں کو مفروضوں پر مبنی جو ہے وہ قرار دیا, جس کو میں بیسڈ اسپیکولیشن کہوں گا. اگر کوئی اس طرح کی بات کر رہا ہے ڈیل کی, یا کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے, میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ انہی سے سوال کریں کہ کون کر رہا ہے ڈیل, کیا ہے اس کے محرکات کیا ہیں, اس کی واٹ از دی ایویڈنس کہ کوئی ڈیل کر رہا ہے. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اور اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے تو میں آپ سے صرف یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس کی ڈیٹیل بھی ان سے ضرور مانگیں, ضرور پوچھیں ان سے کہ جی آپ کے پاس کیا ہے اس کے بارے میں. ہاں جی, جس طرح میجر جنرل بابر افتخار صاحب نے کہا کہ ڈیل کے مفروضات پر مبنی یہ جو خبریں ہیں, انہی سر جو
ڈیل کی خبریں کر رہے ہیں انہی سے سوالات ہونے چاہیے کہ کس پر ڈیل ہو رہی ہے, کیسے ہو رہی ہے. وقت چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد فاروق حبیب صاحب ہمیں جوائن کریں گے. ای سی پی کی جو فارن فنڈنگ کیس تھا, اسکروٹنی کمیٹی کی جو رپورٹ کل سامنے آ گئی ہے, بڑے اس میں جو انکشافات ہوئے, کل تفصیلی پروگرام ہم نے تقریباً پورا اس پہ کیا. آج بھی فاروق حبیب صاحب سے کچھ چپتے ہوئے سوالات کریں گے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. فارن فنڈنگ سے متعلق الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ کے آفٹر شاک کا سلسلہ جاری ہے. تحریک انصاف اس معاملے پر بیک فٹ اور اپوزیشن فرنٹ فٹ پر آتی دکھ رہی ہے. 229 صفحات پر مبنی اس تہلکہ خیز رپورٹ کے کچھ حصوں کو ہم نے گزشتہ روز کے پروگرام میں تفصیلی طور پر بیان کیا. اسکروٹنی کمیٹی نے پی ٹی آئی کی جانب سے الیکشن کمیشن کو دی گئی تفصیلات میں بھی تضادات ڈھونڈنے کا انکشاف کیا. اسٹیٹ بینک سے ملنے والی تفصیلات کے مطابق پی ٹی آئی کو امریکہ اور دیگر ممالک سے فنڈز ملے, جن میں یو اے ای, برطانیہ, یورپ, ڈنمارک, جاپان, کینیڈا, آسٹریلیا اور دیگر ممالک شامل ہیں. اور رپورٹ کے مطابق پی ٹی آئی کی فنڈنگ کے ذرائع پر جو ہے اسکروٹنی کمیٹی تبصرہ نہیں کر سکتی. رپورٹ کے مطابق کمیٹی کو دبئی سے پی ٹی آئی کو ملنے والے 22 لاکھ ڈالرز کی تفصیلات جو ہیں وہ نجی بینک نے اسٹیٹ بینک کو فراہم کی, لیکن کمیٹی کو یو اے ای سے ملنے والی مزید تفصیلات تک رسائی نہ مل سکی, جبکہ برطانیہ اور یورپ سے پی ٹی آئی کو ملنے والے فنڈز کی تفصیلات بھی فراہم نہیں کی گئی. اسی رپورٹ کے مطابق یورپ, جاپان اور آسٹریلیا, ڈنمارک سے جو فنڈز کی معلومات ہیں اس کی عدم فراہمی کی بنیاد پر سورس آف فنڈنگ پر رائے دینا اسکروٹنی کمیٹی کے لیے ممکن نہیں. اور اسی کمیٹی کی اس رپورٹ کے مطابق ایک اور انتہائی جو دلچسپ انکشاف ہوا, اس کے مطابق 5 سالوں تک پی ٹی آئی کی آڈیٹر فرم ایک جیسی تحریر پر مبنی رپورٹ جاری کرتی رہی. پی ٹی آئی نے آخری سال میں آڈیٹر فرم کو چینج کیا, لیکن آڈٹ رپورٹ کی تحریر وہی رہی. اسکروٹنی کمیٹی کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا کہ کمیٹی اس نتیجے پر پہنچی کہ آڈٹ رپورٹس اور پی ٹی آئی کی بینک سٹیٹمنٹس میں تضاد ہے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ تحقیق کے دوران پی ٹی آئی کے امریکہ اور دیگر ممالک سے فنڈنگ کی تفصیلات سامنے آئیں. کمیٹی نے یہ بھی کہا کہ امریکہ اور دیگر ممالک سے فنڈنگ کی تفصیلات پر سوال نامہ تو دیا گیا, لیکن واضح جواب نہیں ملے. اس معاملے کی سیاسی شدت اور حدت کو بھانپتے ہوئے آج عمران خان نے بھی لب کشائی اپنی ایک ٹویٹ کے ذریعے کی. ان کے مطابق پی ٹی آئی فنڈنگ پر الیکشن کمیشن کی جانچ پڑتال کا وہ خیر مقدم کرتے ہیں. اکاؤنٹس کی جانچ جتنی بھی ہو قوم کے لیے اتنے ہی حقائق کی وضاحت ہوگی. ان کے بقول پتہ یہ چلے گا کہ پی ٹی آئی واحد جماعت ہے جس کی بنیاد سیاسی فنڈ ریزنگ پر ہے, جبکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی فنڈنگ کی ابھی تک اس طرح سے جانچ پڑتال کے وہ منتظر ہیں. قوم حقیقی سیاسی فنڈ ریزنگ اور مفادات اور بھتہ خوری کا فرق دیکھے گی. تفصیلی گفتگو اس پر کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے خود وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات فاروق صاحب. اسکروٹنی کمیٹی کی جو رپورٹ پر سوالات اٹھ رہے ہیں, کافی آپ نے بھی جوابات دے دیے. آج وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا کہ ایک اچھی مثال سیٹ ہو گئی ہے, پتہ چلے گا اسکروٹنی ہو سکتی ہے سیاسی جماعتوں کے اکاؤنٹس کی بھی. لیکن اگر ان رپورٹس کو دیکھیں جو فنڈنگ ہوئی, جو باہر سے آئی یا پاکستانیوں نے کی, غیر ملکیوں نے کی, نیچے اس کے اسکروٹنی کمیٹی نے ڈسکلیمر یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب ہم نے پی ٹی آئی سے تفصیلات مانگی, سورس آف فنڈنگ کی, وہ تفصیلات ہمیں نہیں دی گی, اسی لیے اس کو ہم فردر انویسٹیگیٹ نہیں کرتے. اب ظاہری بات ہے جو ہے ان کے باہر ممالک کے اپنے لاز ہیں, لیکن وہاں پر آپ جو فنڈنگ کرتے ہیں اس کی تو پوری چیزیں آپ وہاں پر جمع بھی کرواتے ہیں. یہ کیوں پھر اتنا مشکل کام تھا وہی چیزیں آپ اٹھا کے اسکروٹنی کمیٹی کو دے دیتے؟ نہیں دیکھیں, ہم نے تو وہی چیزیں اٹھا کے اسکروٹنی کمیٹی کے حوالے تو کر دیں. اب بنیادی طور کے اوپر آپ یہ دیکھیں کہ وہی اسکروٹنی کمیٹی یہ بتا رہی ہے کہ یو ایس ڈالر اتنے آئے ہیں, یوروز اتنے آئے ہیں, سوئس اتنے آئے ہیں, جیپنیز اتنے آئے ہیں اور پاکستانی روپیز اتنے آئے ہیں. اب آپ فرق صرف یہ دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف وہ واحد سیاسی جماعت ہے جس نے پولیٹیکل فنڈ ریزنگ کا کانسیپٹ متعارف کروایا اور ان کے پراپر ان کی اکاؤنٹنگ بھی کی ہے, اور ہمارے آڈیٹڈ اکاؤنٹس موجود ہیں. اب جہاں آپ کہتے ہیں کہ ہم کس چیز کے ذمہ دار ہیں یا الیکشن کمیشن کا پریویو کیا ہے, وہ یہ ہے ہم ذمہ دار ہیں وہ پیسے کے جو پیسہ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس کے اندر آیا, اس اکاؤنٹس کا سورس, اس کا ذرائع بتانے کے ہم ذمہ دار ہیں. اسی طرح الیکشن کمیشن بھی انہی پیسوں کی اسکروٹنی, انہی پیسوں کا جانچ پڑتال کرنے کا ذمہ دار ہے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یو ایس اے کا کوئی ادارہ آ کر وہ پاکستان کے بینک اکاؤنٹس کو دیکھنا شروع کر دے, یا پاکستان کا کوئی ادارہ آ کر جو ہے وہ یو ایس اے کے بینک اکاؤنٹس کو دیکھنا شروع کر دے. اگر کوئی فنڈ ریزنگ امریکہ کے اندر, برطانیہ کے اندر ہوئی ہے اور اس فنڈ ریزنگ کے اندر ادھر کی اس وقت ادھر کی اتھارٹیز کو اعتراض نہیں ہے,
وہاں کے لاز کے مطابق فنڈ ریزنگ ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں بھی جو پیسہ آیا ہے اس کا ریکارڈ بھی دے دیا گیا ہے. تو لہٰذا یہی وجہ ہے کہ اسکروٹنی کمیٹی اس کے اوپر انہوں نے جو چیزیں لکھی ہیں اس میں یہی مینشن انہوں نے کیا ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی فارن فنڈنگ جو ہے وہ موجود نہیں ہے. یہ الزام لگتا تھا نا یہ فارن فنڈنگ ہے، فارن فنڈنگ ہے، تو اسکروٹنی رپورٹ کے اندر تو کہیں نہیں لکھا کہ یہ جناب رقم آئی ہے اور یہ رقم جو ہے وہ فارن فنڈنگ ہے. تو لہٰذا اکبر ایس بابر کا جو کیس تھا اس کی بیس کل ختم ہو چکی ہے، اور اسکروٹنی کمیٹی یہ لکھ چکی ہے اپنی رپورٹ میں کہ پٹیشنر انہیں کوئی کسی قسم کا ایسا ثبوت فراہم نہیں کر سکا جو ویریفائیبل ہو، جو کسی کورٹ آف لاء کے اندر پیش کیا جا سکے. یہ تو انہوں نے ہمارے بینکس کی جو ہے جو کریڈٹ سائڈ ہوتی ہے، جو پیسہ آیا ہے اس کو انہوں نے جمع کر کے بتا دیا کہ جی آپ کے اکاؤنٹ میں 1 ارب 64 کروڑ آیا ہے، جو ہمارا حساب تھا اس کے مطابق 1 ارب 32 کروڑ آیا ہے یا 33 کروڑ آیا ہے. وہ ان کے ساتھ ہم الیکشن کمیشن میں جب یہ معاملہ آگے چلے گا اس کو ریکنسائل کروا دیں گے. ہماری فائنینشیل ٹیم نے جو رپورٹ تیار کی ہے ان کی نظر کے اندر یہ ڈبل اکاؤنٹنگ ہوئی ہے، کیونکہ ہمارے ہی سینٹرل سیکریٹریٹ کے اکاؤنٹس نے پارٹی کے جو صوبائی یا شہروں کے چیپٹرز ہیں ان کو اخراجات پورا کرنے کے لیے پیسے ٹرانسفرز کیے ہیں، ان کو بھی انہوں نے کریڈٹ سائڈ میں جمع کر لی ہے. اچھا دیکھیں اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ آپ اٹھا کے دیکھیں، جو بھی بیرون ملک چاہے وہ UAE ہو، امریکہ ہو، برطانیہ ہو، اس فنڈنگ کے نیچے کالم میں ایک ہی چیز مینشن ہے، اور وہ یہ ہے کہ جناب کمیٹی واز ناٹ پرووائڈیڈ اینی فردر ڈیٹیلز اور انفارمیشن اینڈ کمیٹی از دیئر فور انیبل ٹو میک فردر آبزرویشن آف فنڈز، جو سورس آف فنڈ ہے. یہ مطلب آپ کو UAE کی ایک جو فنڈنگ ہے $2.1 ملین کی ڈونیشن ہے PTI کے لیے، اس کو آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ اس کو ابراج گروپ سے بھی جوڑا جا رہا ہے. نہیں دیکھیں بنیادی طور کے اوپر عادل پہلے تو آپ اس چیز کو سمجھیں کہ پیسہ جو ہے وہ PTI کے بینک اکاؤنٹس میں آیا، بینک اکاؤنٹ میں آیا، وہ UBR کا بینک اکاؤنٹ بھی ڈکلیئرڈ ہے. جو الیکشن کمیشن میں گوشوارے جمع کروائے گئے ان گوشواروں کے اندر بھی وہ ڈکلیئرڈ ہے. تو پھر اس کے اندر انلیگیلٹی کس چیز کی رہ جاتی ہے؟ اور اس میں پیسہ بھی پاکستانیوں نے بھیجا ہے، اور وہ پاکستانی ہیں جنہوں نے وہاں پر ڈونیشنز بھی دی ہیں، ان کا ریکارڈ بھی ہم نے الیکشن کمیشن میں جو ہے وہ جمع کروایا ہے. ہم نے تو اپنے ڈونرز کا ریکارڈ بھی دیا ہے، اور جو USA سے ہماری ڈونیشنز وہاں سے آئی ہیں وہ وہاں سے نوٹرائزڈ ہو کر آئی ہیں، وہاں سے ایسے نہیں آگے. وہاں کے قوانین بڑے سخت ہیں. جو فارا کا فارن ایجنٹ رجسٹریشن ایکٹ ہے 9/11 کے بعد، ان کے قوانین اتنے سخت ہیں کہ وہاں پر اگر کوئی آپ غیر قانونی کام کرتے ہیں تو فوری طور کے اوپر آپ پکڑ میں آ جاتے ہیں. بنیادی طور کے اوپر تو یہ ہم لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں نا. فارن فنڈنگ کیا ہے؟ فارن فنڈنگ یہ ہے کہ اگر آپ کسی غیر ملک سے پیسہ لے کر پاکستان کے مخالف کام کر رہے ہیں، پاکستان کے نظریے کے خلاف، پاکستان کی جو ہے وہ پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ فارن فنڈنگ ہے. اب مجھے بتائیں اگر کوئی فارن فنڈنگ لے گا تو کیا وہ اپنے اکاؤنٹس میں لے گا اور پھر ان اکاؤنٹس کا آڈٹ بھی کروائے گا، پھر ان اکاؤنٹس کو الیکشن کمیشن میں بھی جمع کروائے گا؟ دیکھیں فاروق صاحب، آپ کیا ساری سورس آف فنڈنگ یہ ساری چیزیں دے دی ہیں، لیکن بنیادی مسئلہ تو یہی ہے کہ وہی چیزیں اسٹیٹ بینک سے بھی ایکوائر کر لی گئی ہیں، جو آپ نے دی ہیں، جو اسٹیٹ بینک نے دی ہیں، اس میں تضاد ہے. اور بار بار جو اسکروٹنی کمیٹی کہہ رہی ہے کہ ہمیں تفصیلات نہیں دی گئیں، ہم اس پر مزید تحقیقات اسی لیے نہیں کر سکتے. اس ایک نقطے کو لے کر آپ اسکروٹنی کمیٹی کی اس پوری رپورٹ کو عدالت میں جا کے چیلنج کر دیں کہ جناب ہم نے تو آپ کو سورس آف فنڈز دے دی ہیں، آپ کیوں بار بار لکھ رہے ہیں کہ ہمیں تو ایکسیس نہیں دی گئی، ہمیں تو تفصیلات نہیں دی گئی؟ دیکھیں اب آپ آئے ہیں اصل سوال کی جانب. دیکھیں جب یہ معاملہ چلے گا الیکشن کمیشن کے اندر، ابھی تو الیکشن کمیشن اس کو سن رہا ہے نا، یہ تو ایک رپورٹ ہے. اس رپورٹ میں بہت ساری چیزیں ایسی انہوں نے لکھی ہیں، ہو سکتا ہے میں اس سے معترض ہوں، اس سے مجھے اتفاق نہ ہو، تو یہ تو ہم اپنا کیس الیکشن کمیشن کے سامنے جو ہے وہ پلیڈ کریں گے نا. لیکن یہ بات میں آپ کو کیٹیگوریکلی بتانا چاہتا ہوں کہ جو پٹیشنر ہے اس کی ساتھ جو ایویڈنس لگائے تھے انہوں نے کہا کہ وہ کریڈیبل نہیں ہیں. پٹیشنر نے جو چیزیں جمع کرائی انہوں نے کہا وہ کسی کورٹ آف لاء میں پیش کرنے کے قابل نہیں ہیں. لہٰذا اکبر ایس بابر کے جو کہتے تھے بہت ثبوت ہیں وہ تو ہو گئے فارغ. اس کے بعد انہوں نے ایک اسپیشل آڈٹ رپورٹ کا حوالہ دیا تھا کہ ایسن اینڈ ایسن سے اسپیشل آڈٹ رپورٹ انہوں نے کروائی، وہ بھی اسکروٹنی کمیٹی نے اس کو کہا کہ یہ اسپیشل آڈٹ رپورٹ نہیں ہے، وہ بھی فارغ ہو گئی. اب آپ آ جائیں جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹوٹل اماؤنٹس ریسیوڈ کے اندر
اگر کوئی ڈفرینس ہے، کوئی ویریئنس ہے تو وہ ہم ان کو ٹیلی کروا دیں گے۔ جہاں تک رہ گئی بات بینک اکاؤنٹس کی، کل تو بینک اکاؤنٹس بھی کسی نے کہہ دیا جی 55 ہیں، کسی نے کہہ دیا جی 60 ہیں، کسی نے کہہ دیا جی 77 ہیں۔ بعد میں پتہ چلا جی کہ 18 بینک اکاؤنٹس کا جو ہے وہ حوالہ اسکروٹنی کمیٹی دے رہی ہے، جس میں سے 4 ہمارے اکاؤنٹس موجود نہیں ہیں، باقی 8 ہمارے ایکٹیو اکاؤنٹس ہیں، 6 اکاؤنٹس ہمارے جو ہے وہ اکاؤنٹس ہیں جو کہ بالکل ہی ڈیفنکٹ پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ ٹوٹل ان اکاؤنٹس کی صورتحال ہے، وہ بھی تفصیلات ہم الیکشن کمیشن کے سامنے رکھ دیں۔ اسی رپورٹ میں جو پی ٹی آئی نے اپنی دستاویزات جمع کرائی ہیں اس کی کاپیز بھی ہمارے پاس ہیں، ان کے مطابق آپ کے 4 ملازمین پی ٹی آئی کی، ان کو باقاعدہ اجازت دی گئی جس میں فون آپریٹر، آفس ہیلپر، کمپیوٹر ہیلپر، ان کے ذاتی اکاؤنٹس میں پیسہ آیا پارٹی فنڈنگ کا، اور اس دستاویز کی کاپی جو ہے سی سی او عارف علوی صاحب اس وقت کے جو جنرل سیکرٹری تھے اور عمران خان صاحب جو چیئرمین تھے آپ کے، ان کو بھی بھجوا گئی۔ مطلب انہیں بھی پتا تھا کہ ذاتی ملازمین کے اکاؤنٹس میں بھی پارٹی فنڈز آ رہے ہیں۔ دیکھیں بنیادی طور کے اوپر تو پھر میں آپ کو کہوں گا کہ جو پیسہ ہمارے اکاؤنٹس کے اندر آیا ہے ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ یہ اسکروٹنی کمیٹی کا جو ہے وہ ان کا پرویو نہیں ہے کہ وہ کسی انڈیویجول کے اکاؤنٹ میں جا کے اس کو دیکھتے رہے نا۔ بات تو یہ ہے جو ہمارے پارٹی فنڈز ہیں، جو ہم نے رسیدیں اس کی کاٹی ہیں، یا وہ پیسہ کیش کے ذریعے آیا یا کسی کراس چیک کے ذریعے آیا، بینک ڈرافٹ کے ذریعے آیا، یا باہر سے رمٹ ہو کر آیا، تو ہم نے بتا دیا کہ اس کی یہ تفصیلات ہیں، یہ اتنا پیسہ آیا، یہ فلانے ملک سے آیا، یہاں پاکستان سے اکٹھا ہوا تو وہ یہاں سے شہری ہوا۔ اب 80 کروڑ روپے سے زائد رقم ہے جو اندرون ملک پاکستانیوں نے بھی دی ہے 2008 سے 2013 کے دوران۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ پی ٹی آئی واحد جماعت ہوئی جس نے بڑی تعداد کے اندر نہ صرف اندرون ملک بیرون ملک بھی فنڈ ریزنگ کی ہے۔ تو جو 1 کروڑ 63 کی بھی وہ بات کرتے ہیں اس میں سے 80 کروڑ تو پہلے ہی سائڈ پہ کر دینا جو تو اندرون ملک جمع ہوا ہے، باقی وہ رقم ہے جو اس کے علاوہ ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ہماری شفافیت، ٹرانسپیرنسی اور بہترین جو نظام ہے اکاؤنٹس کا وہ پی ٹی آئی کے پاس ہے، لیکن اس کے کمپیریزن میں نون لیگ کے 9 اکاؤنٹس چھپائے ہوئے تھے، 45 کروڑ روپے کا وہ حساب نہیں دے پا رہے، پیپلز پارٹی 35 کروڑ روپے کا حساب نہیں دے پا رہی، ابھی وہ ٹپ آف دا آئس برگ ہیں، 11 اکاؤنٹس پیپلز پارٹی نے اپنے چھپائے ہوئے تھے، وہ بھی آ جائیں سامنے، وہ بھی آ کے حساب دے دیں۔ یہی ہم نے استدعا الیکشن کمیشن کے سامنے بھی رکھی ہے کہ آپ جو ہے وہ ان کے اکاؤنٹس کو بھی دیکھیں، کیونکہ یہ اسکروٹنیا کمیٹیز جو ہے سب کی ایک ہی وقت میں ایک ہی سال کے دوران بنی ہوئی۔ چلے فاروق صاحب دیکھ لینی آپ ہمارے ساتھ موجود رہی گا، لیکن چاہے سوال جو ہے نون لیگ سے بنے، پیپلز پارٹی سے بنے، ان کو اپنے ٹائم پر بالکل اس کا جواب دینا چاہیے۔ فی الحال تو اسکروٹنی کمیٹی کی جو رپورٹ ہے وہ پی ٹی آئی کی فارن فنڈنگ کے بارے میں ہے، اس پر یہ سوالات ہیں۔ تو وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، آج پیمرا نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 22 دسمبر 2021 کے ایک فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے آڈیو اور ویڈیو لیکس میڈیا پر نہ چلانے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق اگر کوئی آڈیو یا ویڈیو کسی صحافی یا چینل کی ملکیت ہے تو اس کو چلایا جا سکتا ہے، لیکن جاسوسی جیسے مواد کو خبر کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا، خاص طور پر جن کے ذرائع مصدقہ نہ ہوں اور اس سے کسی شخص کی ذاتی زندگی متاثر ہوتی ہو۔ اسی طرح کی آڈیو ویڈیو جاری کرنے والے چینلز کے خلاف پیمرا قوانین کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات فاروق حبیب صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ فاروق صاحب یہ بتائیے گا کہ بنیادی سوال جو ہے، کل پرسوں بھی ایک آڈیو سامنے آئی ہے مریم نواز صاحبہ کی، لیکن بنیادی سوال یہ ہے کہ 2 لوگوں کی کنورسیشن کو ریکارڈ کرنا جو ہے وہ تو بنیادی انسانی حقوق کی اور اس کی خلاف ورزی ہے، کئی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ کیسے آپ کو پتا چلا کہ یہ 2 لوگوں کی ریکارڈنگ جو ہے وہ ریکارڈ ہوئی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے خود ہی ریکارڈ کی، ہو سکتا ہو کہ ان کا کوئی وائس میسج ہو جو انہوں نے کسی کو بھیجا ہو، یہ تو وہ تمام تر چیزیں ہیں نا۔ لیکن اس میں بنیادی طور کے اوپر دیکھنا تو یہ ہے، جو اصل سوال یہ ہے کہ اس میں وہ گفتگو کیا فرما رہے ہیں۔ گفتگو وہ یہ فرما رہے ہیں ایک دوسرے کو، صحافیوں کو جو ہے وہ گالیاں دے رہے ہیں، بلکہ آپ سب کو تو اس کے اوپر ایک واضح پوزیشن لینی چاہیے کہ یہ پہلی بار تو ہوا نہیں۔ کبھی وہ کہتے ہیں اشتہارات بند کر دو، کبھی وہ کہتے ہیں جی میں نے جئی کی تئی کر دی ہے، کبھی وہ کہتے ہیں جی فلانا صحافی جو ہے وہ ہمارا درباری نہیں بن رہا۔ تو پھر مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہی بات اگر پی ٹی آئی کے کسی کی نکلی ہوتی تو آپ نے کہنا تھا یہ فیشسٹ ہیں، یہ میڈیا کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، یہ میڈیا کا گلا دبانا چاہتے ہیں۔ آج میں دیکھ واضح خاموش ہیں، بڑے ٹویٹر خاموش ہیں، اب بھی آئے نا میدان میں۔
اب پتہ چل جائے گا جو میدان میں نہیں آئے گا وہ درباریوں کی صف میں کھڑا ہوگا. دیکھیں فاروق صاحب، ہم تو آپ کے سامنے سوال رکھ رہے ہیں، ہمارا کام کسی کو ڈیفینڈ کرنا نہیں. میڈیا کو مائکرو مینج کرنے کی کوشش کل وہ اگر تھی تو قابل مذمت تھی، آج بھی ہے، آئندہ بھی ہوگی. لیکن بنیادی سوال یہ کہ کیسے دو لوگوں کی کنورسیشن جو ہے ریکارڈ کر کے لوگوں کو بھجوا دی جاتی ہیں. آپ سے بنیادی سوال یہ کہ کیا ایسا ہونا چاہیے؟ کل آپ کے گھر میں آپ کسی سے بات کر رہے ہوں گے، وہ ریکارڈ ہو جائے گی، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. عادل آپ بہت زیادہ معصوم ہیں، بہت زیادہ معصوم ہیں. آپ بتائیں دل کھول کے آپ کیسے ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں دل کھول کے؟ ویسے میں آپ کی معصومیت پہ داد دیتا ہوں. اور بھائی میڈیا ریاست کا چوتھا ستون ہے. یہاں پہ تھوڑی سی بات ہو جائے تو آپ تلواریں تان لیتے ہیں، بندوقیں تان لیتے ہیں. یہاں سے کل کا میں دیکھ رہا ہوں، کوئی کہتا ہے جی دو لوگوں کی گفتگو ہے، کوئی کہتا ہے جی ہم بھی تنقید کرتے ہیں، ان کو بھی ہمارے پہ تنقید کا پورا رائٹ ہے. تو پھر یہ رائٹ آپ ہمیں بھی دے دیں، ٹھیک ہے؟ کل کو ہم بھی دل کھول کے گفتگو کیا کریں گے اور پھر آپ لوگ بات نہیں کریں گے. یہ کیا بات ہوئی آپ کی کہ میڈیا کی آزادی کو سلب کر رہے تھے؟ کون کر رہا تھا؟ مریم صفدری کر رہی. دیکھیں فاروق صاحب، میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، آپ سے بڑا سادہ سا سوال کر رہے ہیں. یہ کسی کو ڈیفینڈ کرنا نہیں ہے، میں یہ مان رہا ہوں میڈیا کی آزادی پر کوئی سمجھوتا نہیں، لیکن کسی کی ریکارڈنگ کرنا، وہ سامنے پھر آنا، اس پر سوال اٹھا رہا ہوں. میڈیا کی آزادی پر کوئی، جس طرح میں نے پہلے کہا، وہ پہلے بھی غلط تھا، اس میں بھی جو کہا گیا اس پر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، وہ بھی غلط ہوگا، لیکن ریکارڈنگ کو تو پھر بھی ہم جسٹیفائی نہیں کر سکتے. نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ تو پھر میں نے آپ کو کہا کہ آج جو معاملہ ہے اس معاملے میں آپ کو کھڑا ہونا چاہیے اپنے میڈیا کے لوگوں کے ساتھ جو اپنا مائنڈ دیتے ہیں. اگر کوئی اپنا مائنڈ دیتا ہے، مجھے اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، اختلاف رائے ہو سکتی ہے مجھے اس کے ساتھ، لیکن اس کا یہ طریقہ کار تو نہیں ہے کہ اس کا منہ بند کر دو، یہ مجھے اچھا نہیں لگتا، اس کو چینل سے ہٹوا دو، یا اس کے مالک کو بلیک میل کرو، اس کو باہر نکال دے. یہ تو کوئی طریقہ کار نہ ہوا جو انہوں نے استعمال کیا تھا. باقی تو ساری جو ہے وہ یہ گفتگو ہے کہ ریکارڈنگ ہونی چاہیے تھی، نہیں ہونی چاہیے تھی. یہ تو ان کو دیکھنا چاہیے کہ ان کی ریکارڈنگ کیسے ہوئی، کیسے نہیں ہوئی، یا کس نے ان کی بات کو جو ہے وہ سامنے لے کر آیا، یہ تو انہوں نے دیکھنا ہے. چلیں فاروق صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین، وقت چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد مشیر صحت ڈاکٹر فیصل سلطان ہمیں جوائن کریں گے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. دنیا نئے سال 2022 میں داخل ہو چکی ہے، لیکن 2019 سے دنیا کو متاثر کرنے والا جان لیوا وائرس کووڈ جان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. کووڈ کی نئی اور خطرناک قسم اومیکرون نے دنیا کے معمول پر آتے حالات کو ایک مرتبہ پھر متاثر کیا، اور پاکستان میں بھی گزشتہ دو ہفتے سے کیسز میں تیزی آنا شروع ہوئی ہے. حکومت اس سے کیسے نمٹ رہی ہے، کیا تیاری ہے، اس پر گفتگو کریں گے وزیر اعظم کے خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان ہمارے ساتھ. ڈاکٹر صاحب، WHO کی سربراہ نے حال ہی میں کہا کہ کووڈ کا سونامی پھر آ سکتا ہے. بڑی بھیانک تصویر کشی انہوں نے کی. پاکستان میں کیا صورتحال ہے، ہم اس کے لیے کتنے تیار ہیں، اور ایک ایسے وقت میں جب ایک نیا ویریئنٹ آ چکا ہے، پاکستان میں بھی تیزی سے پھیل بھی رہا ہے. اسلام آباد میں F9 کا جو مین سینٹر تھا ویکسینیشن کا، وہ بند کر دیا گیا. پہلی تو بات یہ ہے کہ جو خبریں ہیں وہ ایز فالوز ہیں. وہ یہ کہ جب آج سے ہفتہ 10 دن پہلے جو ہماری % پازیٹیوٹی تھی وہ 1% سے نیچے چل رہی تھی، اور 6 ہفتے سے اسی رینج میں تھی. تو اس میں ایک اضافہ آیا ہے، اور ہم کافی حد تک اس کو ایکسپیکٹ کر رہے تھے، کیونکہ جب ہمارے ہاں پہلا اومیکرون چند ہفتے پہلے ڈسکور ہوا اور ہم نے جنوبی افریقہ میں پیٹرن دیکھا کہ یہ کیسے چینج ہوتا ہے، تو ہمیں خیال تھا کہ شاید یہاں بھی اس میں ایک اضافہ آئے گا. وہ اضافہ اب نظر آنا شروع ہو گیا ہے پچھلے ہفتے سے، اور 1.5 آج 1.8% جو ہے پازیٹیوٹی چلی گئی، اور ساتھ ساتھ جو کیسز ہے ان کی تعداد میں بھی اضافہ آیا ہے. ابھی تک جو ہم نے چیز دیکھی ہے کہ ہیلتھ سسٹم کے اوپر کوئی ایسا کلیئر پریشر نہیں ہے، لیکن یہ بھی ذہن میں رہے کہ جب کیسز بڑھتے ہیں تو کچھ دن لگتے ہیں ان میں سے لوگوں کو اس حد تک بیمار ہوتے کہ وہ ہسپتال پہنچے. تو جہاں تک بیماری کی شدت کا تعلق ہے انفرادی طور پہ، اس کا اگلے ہفتے 10 دن کے اندر کلیئر ہو جائے گا پکچر. F9 ویکسینیشن سینٹر کا وہ بھی میں آپ کو بتا دوں، وہ بڑا سمپل سا معاملہ ہے. اسلام آباد میں جو ویکسینیشن کی % ہے ایلیجبل پاپولیشن کی، وہ 77% ہو چکی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو لارج میجورٹی ہے اسلام آباد میں 12+ پاپولیشن کی، ان کو وہ فلی ویکسینیٹ ہو چکے ہیں. تو اس لیے جو ایک میگا سینٹر جو تھا اس کی بجائے اب ہماری جو اپروچ ہے وہ یہ ہے کہ جو ایگزسٹنگ سینٹرز ہیں ان کو قائم رکھیں. پیمز کے اندر ہے، پولی کلینک میں ہے، رورل ہیلتھ سینٹر ترلائی میں ہے،
اور ساتھ ساتھ موبائل ٹیمز کے ذریعے ہم لوگوں تک پہنچے اور سکولز کے اندر کیمپین. سب یہ بھی بتائیے گا اس سے پہلے جتنی بھی ویوز آئیں اچھے طریقے سے ہینڈل کیا, قابل ستائش بھی ہے, اور آپ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اومیکرون کی شدت کا اگلے کچھ دنوں میں پتہ چلے گا, لیکن پھر ایسے فیصلے اس میں ہو جاتے ہیں جس طرح اب پی سی بی نے PSL7 کے جو کراؤڈ ہے فل کیپیسٹی پہ اسٹیڈیم کو کھولنے کا فیصلہ کیا ہے. پھر مطلب شادیوں کی آپ دیکھیں کہ ہفتے میں ہمیں کم از کم 3-3 4-4 انویٹیشنز آ رہی ہیں. ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ ایسے فیصلوں کی وجہ سے بھی خدا نخواستہ اس وائرس میں آگے جا کے اضافہ نہ ہو جائے. کنٹرول کی ضرورت ہے اس وقت. بالکل ٹھیک آپ نے بات کہی اور جیسے آپ نے بات شروع کی تو میں نے حالانکہ میں یہاں کمرے میں اکیلا بیٹھا ہوں لیکن پھر میں نے ماسک اٹھا کے سامنے دکھانے کے لیے رکھ لیا کہ دیکھیں یہ بالکل بات درست ہے کہ کچھ چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہیں کرنا, اس میں ویکسینیشن لگوانا, پوری ڈوزز لگوانا, اس کی ماسک کا استعمال, یہ چیزیں تو ہم کر سکتے ہیں. اچھا اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو معاشرے میں چل رہی ہیں. اب یہ شادیوں کا سیزن تھا, بالکل آپ نے درست فرمایا کہ ایک دن میں خاص طور پہ ویکینڈز پہ شادیوں کی دعوتیں تھیں اور وہ اٹینڈ لوگ کر رہے ہیں اور اس میں ہم بد احتیاطی بھی کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے دوران اگر آپ نے شادی اٹینڈ کرنی, ٹھیک ہے, ایک ہماری جسے کہتے ہیں سوشل رسپانسبلٹی بھی ہے, ایک آبلیگیشن بھی ہے, تو کم از کم ماسک کا استعمال ضرور کریں. جہاں تک نیشنل لیول کی ریسٹرکشنز کا تعلق ہے, ہم حد الوسع کوشش کر رہے ہیں کہ ریسٹرکشنز اور ان کا جو استعمال ہے, ان کی جو کمپلائنس ہے, وہ ایسے رکھی جائے جو ریزنیبل بھی رہے, بیماری کے پھیلاؤ کو روکے بھی, لیکن ان نیسیسریلی ہارش یا ریسٹرکٹیو نہ. اچھا آپ جس طرح کہہ رہے ہیں 8 سے 10 دنوں میں شدت کا اندازہ ہو جائے گا کتنی تیزی سے پھیلے, لیکن اگر یہ وائرس بڑھتا ہے تو PSL7 کا جو فیصلہ ہے کیا اس پر اس کو ریویو کیا جا سکتا ہے کہ فل کیپیسٹی اسٹیڈیم آپریٹ نہ ہو؟ ریویو ہر چیز ہو سکتی ہے جی بالکل, لیکن یہ میں کہوں گا تھوڑا اس کے بارے میں, چونکہ ابھی کچھ دن ہیں اور ابھی کچھ اعداد و شمار ہمارے سامنے آنے ہیں بیماری نمبرز کے بھی اور بیماری کی شدت کے بھی, تو اس وقت اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے قائم کرنا جو ہے قبل از وقت ہوگا, لیکن اگلے ہفتے 10 دن میں کلیئر ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب, صحت کارڈ کی بات کی جائے, KP میں امپلیمنٹ ہو چکا ہے, پنجاب میں دائرہ کار بڑھایا جا رہا ہے, سندھ حکومت اس کو امپلیمنٹ نہیں کرنا چاہ رہی. کتنا بڑا چیلنج ہوگا, مطلب بلوچستان میں کب تک آپ کا پلان ہے, باقی صوبوں میں یہ بڑھانا؟ صحیح جی, دیکھیے پولیٹیکلی جو بھی چیز ہو, مختلف پارٹیوں کی مختلف جگہوں پہ حکومت ہے اور یہ ہوتا ہے ایک ڈیموکریسی میں, تو اس میں کئی دفعہ ڈس ایگریمنٹ بھی ہوتا ہے. ہم نے حت الوسع اس کے باوجود کوشش کی تھی, ہم نے سندھ گورنمنٹ کو بھی آفر کیا تھا, ان کے ساتھ انگیج بھی کیا, بات چیت بھی کی, اور سملرلی بلوچستان کے ساتھ. اس وقت انہوں نے چوز کیا کہ وہ اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے, یہ ان کی چوائس ہے, لیکن مجھے امید ہے کہ جب وہ اس کی بہتری دیکھیں گے اور اس کے ذریعے جو بینیفٹس آتے دیکھیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی شاید اس آئیڈیا کے اوپر قائل ہو جائیں گے اور اس میں شامل ہوں گے, اور وہ بہت اچھی بات ہوگی. بلوچستان کنسیڈر کیا ہے اور میں نے سنا ہے, ابھی یہ فائنل نہیں ہے, سنا ہے کہ وہ اس کو پازیٹیو لائٹ میں دیکھ رہے ہیں. اچھا 7 کروڑ لوگوں کی ویکسینیشن ہو چکی ہے اور کریڈٹ آپ کو اس کا دینا بھی چاہیے, لیکن یہ جو جعلی سرٹیفکیٹس ہیں, ہم بھی شاپنگ مالز وغیرہ میں جاتے ہیں, ہم سے پوچھا جاتا ہے سرٹیفکیٹ آپ اپنا دکھائیں ویکسینیشن ہوئی ہے نہیں ہے, لیکن ابھی بھی ہے کہ ایک پرابلم کیا ابھی بھی ایگزسٹ کرتا ہے, لوگ ابھی بھی بنا رہے ہیں. بہت شکریہ جی. ایک تو آپ نے کہا کہ ویکسین آ رہی ہے, بالکل صحیح ہے, اور یاد رہے کہ 66% یعنی 2/3 جو ویکسین ڈوزز ہیں وہ حکومت پاکستان کی خرید ہیں, تو یہ بھی کئی دفعہ ہم بھول جاتے ہیں. لیکن بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ایک سٹیج کے اوپر تھوڑی یہ کنسرن تھی, اس کو ہم نے بڑا کلیمپ ڈاؤن کیا, اس کے اوپر ایڈمنسٹریٹو کارروائی بھی ہوئی, اور ایز مچ ایز پاسبل دیکھیے جہاں 150 ملین سے زیادہ ڈوزز لگ چکی ہوں وہاں 99.999% بھی چیز ایکوریٹ ہو تو چند کیسز آپ کو شاید خال دکھ جائیں گے, لیکن اوور آل میں آپ کو بتاؤں کہ ویکسینیشن کی ڈاکیومنٹیشن اور اس کی ایکوریسی جو ہے وہ بہت ہائی لیول پہ ہے, بلکہ اکثر ممالک ہمارے اس سسٹم کو دیکھ کے پریشان اور حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم نے وہ نادرا کا جو ڈیٹا بیس ہے اس کا فل استعمال کیا اور ان کی کوآپریشن رہی ہے, ہمیں ہیلپ کیا انہوں نے اس نیمز کو بنانے میں. تو مجھے بہت کانفیڈنس ہے کہ ہمارے ویکسینیشن سرٹیفکیٹ اور ان کی ویراسٹی جو ہے وہ بالکل درست ہے, اور دیگر ممالک اس کو ایکسیپٹ بھی کر. چلیں, ڈاکٹر فیصل سلطان کی سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین, آج کے پروگرام پر آپ کی فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاذیب. مجھے میری ٹیم سمیت اجازت دیجیے, خدا حافظ.